بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے عزیز شہریوں اور کرکٹ سے لو کرنے والے شہریوں، آج آپ نے کرکٹ میچ دیکھا، اور کرکٹ میچ پاکستان کی ٹیم اور انڈیا کی ٹیم کے مابین کھیلا گیا۔ وہ بھی آج ریزرو ڈے رکھا گیا تھا، کیونکہ یسٹرڈے جب پہلے دن میچ شروع ہوا تو بارش کی وجہ سے میچ روکنا پڑا تھا، اور یہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا کہ اگر وہاں، کیونکہ اکثر بارشیں ہوتی ہیں سری لنکا میں، اگر بارش ہو جاتی ہے تو پھر اگلا دن بھی ریزرو ہوگا اسی دونوں ٹیموں کے میچ کے لیے۔ تو چنانچہ یہی ہوا کہ آج کل کے اسکور کے بعد انڈیا کے کل 2 کھلاڑی آؤٹ تھے، تو مزید جو ہے اگلا کھیل وہیں سے آج شروع کیا گیا۔ تو اس میں جو رزلٹ ہے وہ رزلٹ آپ کے سامنے رزلٹ بھی آ چکا ہے۔ آج سپٹمبر کی 12 تاریخ ہے، اور رزلٹ بھی آپ کے سامنے آ گیا ہوگا۔ اور ابھی جب کہ میں یہ بلاگ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ کی خدمت میں پبلک پوائنٹ سے پیش کر رہا ہوں، تو میچ کا نتیجہ انتہائی شاندار آ چکا ہے۔ آپ کو تعجب ہوا ہوگا کہ میں نے شاندار کیوں کہا۔ میں نے شاندار کہا تو غلط نہیں کہا، اس لیے کہ اس مذکورہ میچ میں پاکستان کی ٹیم تو ہار گئی ہے، لیکن پاکستان کی قوم جیت گئی۔ آج ایک نیا، بالکل نیو چیز دیکھنے کو ملی کہ جب بھارت کے، انڈیا کے کھلاڑی چھکے اور چوکے لگاتے تھے تو پاکستانی اسپیکٹیٹرز ان کو بک اپ کرتے تھے۔ یہ ذرا سنیے، اور سے بات، سچی بات کڑوی ہوتی ہے۔ اور خود میں، جو کہ 1960 سے کرکٹ میچ دیکھتا چلا آیا ہوں، کہ جب ہمارے کھلاڑیوں میں بڑے بڑے فضل محمود جیسے، فضل محمود، امتیاز احمد اور انتخاب عالم، وہ ٹیموں کا میچ ہم دیکھا کرتے تھے، اور سڑکوں چوراہوں پہ اس زمانے میں بلیک بورڈ اور چاک رکھ کے ہم سکورنگ لکھا کرتے تھے، یا سکورنگ پڑھ کے، اور پاکستان ٹیم جو چوکا چھکا لگاتی تھی تو پورا چوک جو ہے، گوال منڈی لاہور کا چوک جو ہے، وہ پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھتا تھا، اور لوگ اتنی داد و تحسین دیتے تھے کہ یہ ہمارے پاکستانی کھلاڑی نے انڈیا کے منہ پہ چھکا مارا ہے۔ اچھا، لیکن آج بالکل اس کے الٹ، یعنی ریورس صورتحال دیکھنے میں ملی ہے۔ وہ خود میں نے خود اپنا ذکر کیا، سعید احمد کھلاڑی تھے اس وقت، ظہیر عباس تو بعد میں آتے ہیں، تو اس وقت جاوید بکی ہوتے تھے۔ تو یعنی میں خود وہ نعرہ لگانے والوں میں اور ایک بلند و بانگ جشن منانے والوں میں شامل ہوتا تھا، ہر بال، ہر چکے کے اوپر، پاکستان کے ہر چوکے کے اوپر، اور ہر انڈین کی ہر وکٹ گرنے کے اوپر ہم ایک شور مچا کے اپنی خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ تو معزز ناظرین و سامعین، آج بالکل ریورس صورتحال نظر آئی۔ آج یہ تھے کہ ہر انڈیا کے ہر سکور کے اوپر چکے اور چوکے جو انہوں نے ایک زبردست ایک تماچے مارے ہیں، اور پاکستانی ٹیم کے منہ کے اوپر وہ تماچے نہیں تھے، وہ انوار الحق کاکڑ کے منہ پر تماچے تھے۔ اس لیے لوگ جو ہے وہ بھارت والوں کے چوکے چھکے لگانے کو خوشی مناتے تھے، جشن کرتے تھے، وہ کہتے اور مارو، اور چھکا لگاؤ، اور چوکا لگاؤ۔ ذرا غور سے سنیے، سچ کڑوا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ دیکھا گیا ہے کہ آج ہم پاکستانی عوام بھی گویا بھارت کے فیورٹ تماشائی بنے ہوئے، ہم نے فل بھارت کی ٹیم کو فیور کیا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ ٹیم، جو وہ ٹیم جس نے وہ شرٹیں پہنی ہوئی ہیں کہ جس کے اوپر غدار علیم خان کی کمپنی کے اشتہار لگے ہوئے ہیں، وہ منحوس اشتہار آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستانی کھلاڑیوں کے نے جو شرٹ پہن رکھی ہے، اس شرٹ کے پیچھے جو ایڈورٹائزمنٹ لگی، وہ شرٹ کا جو گویا مقصد اور اس کی جو اشتہاری ہے، وہ ایڈورٹائزمنٹ ہے، وہ لکھا ہے پارک ویو سٹی، پارک ویو سٹی۔ اور یہ کس کا ہے؟ یہ منحوس غدار پاکستان، یہ جھوٹے منافق، اور جو آج رجیم کے ساتھ مل کے غداریاں اور عوام کے اوپر ظلم ڈھا رہا ہے، آج یہ اس کی شرٹ پہنے ہوئے ہمارے کھلاڑی۔ اور ہمارے کھلاڑی ہم کیا کریں؟ یہ تو کہیں گے علیم خان کے کھلاڑی، علیم خان بدبخت، تو بھی دیکھ لے کہ تیری منحوس شرٹ پہننے سے اب آج کھلاڑی خود بھی ذلیل ہو گئے۔ تو چنانچہ وہی بات جو شروع میں نے کہی تھی کہ پاکستانی ٹیم ہار گئی، لیکن پاکستانی عوام اور پاکستانی قوم جیت گئی، پاکستانی قوم جیت گئی، اور اتنے جشن منایا ہے اس کی ہار کے اوپر۔ اور ایک میں یہ بھی دیکھتا ہوں، اب انوار الحق کاکڑ جو کہ چیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہے، کیئر ٹیکر کہنے کی بجائے چیئر ٹیکر کہنا زیادہ مناسب، کیونکہ یہ کرسی لے کے پاور پیپل کے پیچھے کرسی پھرتا تھا، ان کے ٹیشو پیپر پکڑتا تھا، تو لہٰذا یہ چیئر ٹیکر ہے، یہ کیئر ٹیکر نہیں، یہ چیئر ٹیکر۔ تو چیئر ٹیکر پرائم منسٹر صاحب، چیئر ٹیکر منسٹر صاحب، پرائم منسٹر، اور آپ کو میں سمجھتا ہوں اب آپ کو فوری طور پہ ٹیم کی دعوت کرنی چاہیے۔ ٹیم جیتی ہے نا، ہاں آپ کے نزدیک تو جیتی ہے، آپ یہ کہیں گے نا کھیل تو پھر کھیل ہے۔ تو آج بابر اعظم کی قیادت میں پاکستانی ٹیم نے ایک یادگاری
ایک لازوال جو ہے نا جیت انورٹڈ کاموں میں شکست حاصل کی ہے، تو پھر چیئر ٹیکر صاحب ان کو استقبال کریں، ان کو ویلکم کریں، ان کو دعوتیں دیں اور ان کو کہیں کہ بھائی تم نے تو بہت ایسا مارکا کر دیا کہ وہ عمران خان کے جو ہے اس کا تو نام لینا بھی گناہ ہے، جہاں پر اس کا نام لینا تو چلو چیئرمین پی ٹی آئی کہہ لیں، تو چیئرمین پی ٹی آئی بھی ایسا کمال نہ کر سکا جیسا کمال بابر اعظم تم نے اور تمہاری ٹیم نے کر دیا. اس لیے ان کا کندھے پہ ہاتھ مارو، ان کو شاباشی دو، ان کو گلے سے لگاؤ، ان کو میڈل پہناؤ، آ جاؤ بلاؤ ان کو، بلاؤ چیئر ٹیکر، ان کو بلاؤ اسلام آباد میں بلاؤ چیئر ٹیکر صاحب، آپ کو بڑی خوشی ہونی چاہیے اس بات کی، اور ان کو جو ہے اتنی شاباش دو کہ خود ان کو شرم آنے لگے. اس طرح تو شرم نہیں آئی، ان کو شاباش دو گے نا کاکڑ صاحب، ہاں شاباش دو. تو میں وہی بات پہ دوبارہ آتا ہوں معزز ناظرین کہ ٹیم ہار گئی، کاکڑ جیت گیا، اور اس کے ساتھ بھائی کاکڑ کو ایک طرف کر دو، کاکڑ تو بھی دعوتیں کرے گا ان کو بڑا پروٹوکول دے گا. پوری جو نیشن ہے پاکستان، ہر پاکستانی عوام، ٹیم ہاری ہے، پاکستانی عوام جیتے ہیں. یہ تقریباً ویسا ہی صورتحال ہے، بلکہ یقیناً ویسی صورتحال ہے کہ جب ڈھاکہ فعال ہوا تھا، جب ڈھاکہ فعال ہوا 1971 کے اندر، تو وہاں کی جو ہے اس وقت جو مقتدر ٹیم تھی وہ ہاری تھی، مگر عوام جیت گئے. آج اب نوشتہ دیوار ہے یہ میرے محترم بھائیوں، میرے محترم عزیز ساتھیوں، یہ عزیز پاکستانیوں. اب آپ کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ کیا نوحہ کرنا چاہیے؟ کیا نوحے کی تیاری کرنی چاہیے؟ کیا ماتم کرنا چاہیے؟ کس کا ماتم کرے؟ ارے کس کا ماتم کرے؟ ارے یہ ایسا ہونا ہی تھا جناب محترم کہ جب ایک فرد بے گناہ، بے قصور، معصوم، بے قصور، اور وہ جس نے ملک کو دنیا کے قوموں کے اندر ممتاز کیا، 1992 میں کرکٹ کا ورلڈ کپ جیت کے لایا، جو خواب ہے یہ برسوں بھی قیامت تک بھی لگے رہے تو ورلڈ کپ نہیں لا سکتے. آج کی سچویشن دیکھ لیں تو یہ بات سامنے آ جائے گی. آج کی سچویشن دیکھ لیں تو یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی کہ برس بھی لگے رہیں تو یہ ورلڈ کپ نہیں لا سکتے. تو وہ جو کہ ورلڈ کپ لایا، ذرا اس کو بھی یاد کر لو. اور آج وہ 6 فٹ کے سیل میں اس کو ڈالا ہوا ہے، آج اس کو کیڑے مکوڑے تنگ کر رہے ہیں، آج اس کو کھلی فضا میں پھرنے کی اجازت نہیں. آج اس کا کمرہ کیا ہے کہ ساتھ ہی کھلا ہوا بدبودار ٹوائلٹ ہے. اس کو توڑنا چاہتے ہو تو یہ دیکھو، یہ حشر دیکھ لو پھر اس کا. تو یہ وہ بندہ ہے، یہ اس کو اس بات کی سزا ملی ہے کہ وہ پاکستانی قوم کو اس نے ورلڈ کپ جیت کے لایا تھا. اس بات کی سزا ملی ہے کہ اس نے انہونی کو ہونی کر دکھایا اور کینسر ہاسپٹل پاکستان میں قائم کر دیا کہ جو دنیا کے لیول کا ہاسپٹل، جہاں پہ مفت علاج. اشرافیہ تو باہر چلے جاتے ہیں نا، ان کو تو ناک میں ایک مچھر بھی چلا جائے، ان کو ایک چھینک بھی آ جائے تو یہ تو لندن، یورپ، برطانیہ اور امریکہ چلے جاتے ہیں علاج کرانے کے لیے. جیسے ابھی ایک بھگوڑا گیا ہوا ہے نا، تو ان کا تو علاج بھی باہر سے ہوتا ہے. تو عمران خان تو پی ٹی آئی کے چیئرمین نے کتنا بڑا قصور ہے اس کو اور سزا دو، اس کو اور اس کو تنگ کرو، اور اس کے اوپر 500 واٹ کا لگایا ہے، 1000 واٹ کا بلب لگاؤ. ابھی تمہارا جی نہیں بھرا نا، تو اس کو ورلڈ کپ، کرکٹ کے ورلڈ کپ جیتنے کی سزا ضرور ملنی چاہیے. اس کو کینسر ہاسپٹل بنانے کی سزا ضرور ملنی چاہیے. اس کو بریڈ فورڈ یونیورسٹی کی ڈگری یہاں نیول میں دلانے کی، ہر پاکستانی شہری کو دلانے کی کوشش کے کامیابی حاصل کرنے کی سزا ضرور ملنی چاہیے. اس کو 9 سال بریڈ فورڈ یونیورسٹی کے چانسلر، بلا معاوضہ چانسلر بننے کی کوئی سزا ملنی چاہیے. اس کو 100 والا پیسہ اٹھا کے وہ پاکستان میں لے آیا، اور لا کے اس نے پاکستان کے ساتھ اپنا پکا رشتہ قائم کر لیا. اپنے ساری وسائل کو اس نے ٹھوکر مار دی، حتیٰ کہ اپنی پہلی زوجہ کو بھی اس نے مسترد کر دیا کہ وہ اس کو پاکستان سے باہر لے کر جانا چاہتی تھی. اس نے کسی چیز کو مد نظر نہیں رکھا. اگر مد نظر رکھا تو اپنے قوم کے مفاد کو مد نظر رکھا، تو پھر اس کو سزا ملنی چاہیے نا جناب کے چیئر ٹیکر صاحب. اس کو دبا کے سزا دو. اچھا، اور اس کو اس بات کی بھی سزا دو کہ اس نے جو ہے کینسر ہاسپٹل دو مزید بن رہے ہیں، ایک کراچی میں بن رہا ہے، ایک پشاور میں بن گیا، اور مفت علاج، یعنی کہ 80-90% پیشنٹ کا علاج مفت. اور مفت والے میں ڈفرنس نہیں، کسی کو نہیں پتا کہ اس کا علاج مفت چل رہا ہے. یہ اس نے پریسٹیج، اس نے انسانی ایگو اور انسان کے ضمیر کے تحفظ کے لیے ایسا بندوبست کیا ہے کہ کوئی کسی کو ہیوملیٹ نہ کر سکے، یا کوئی کثر نفسی کا کسی کو بھی، کسی پیشنٹ کو یا پیشنٹ کے اٹینڈنٹس کو جو ہے وہ انفیریورٹی کمپلیکس نہ ہو سکے، ان کو کوئی احساس محرومی نہ ہو سکے. تو لہٰذا اس کا علاج اور جو پیمنٹ دے کر علاج کرا رہا ہے، دونوں ایک ہی سطح پہ ان کا علاج ہے، ایک ہی مساوات کے ساتھ ان کا علاج ہو رہا ہے، مفت. لیکن جو پیمنٹ والا ہے وہ تو صاحب متول ہے، صاحب حیثیت ہے،
اس کا پیمنٹ وہ کر رہا ہے، لیکن اس کو نہیں پتا کہ اس کے ساتھ والے کمرے میں جو پیشنٹ ہے وہ مفت کا مفت علاج ہے. تو یہ چیز اس نے کریٹ کی، تو اس کو سزا تو ملنی چاہیے نا. سزا دو اس کو، اور سزا دو اس کو، اور سزا دو اس کو. جو ہے اس کا نام بھی لینا ٹیلی ویژن پہ، قومی نشریاتی رابطے پہ ایک کبیرہ گناہ بنا دو کہ اس کا غریب کا کوئی نام بھی نہ لے سکے. یہی تمہاری کامیابی ہے، یہی تمہاری کامیابی ہے، اور یہی تمہاری کامیابی ہے جو آج تم نے بھارتی ٹیم سے جو ہے نا وہ عبرتناک شکست کھائی ہے. یہی تمہاری کامیابی ہے، یہی تمہاری کامیابی ہے. تو اس لیے یہ چیز دیکھ لو، نوشتہ دیوار پڑھ لو کہ آج لوگوں نے بھارتی چھکوں کے اوپر تالیاں بجائی ہیں. آج لوگوں نے پاکستانی وکٹیں جب 9 رن پہ امام الحق، میں کہ اچھا ہوا یہ 9 پہ اڑا، اس کو 0 پہ اڑنا چاہیے. یہ 9 پہ اڑا، ایک بابر اعظم جو ہے وہ 10 پہ اڑا، تو ان کے اڑنے کے اوپر پاکستانی جو شہری ہیں، پاکستانی اسپیکٹیٹر جو ہیں، پاکستانی تماشائی جو ہیں، وہ نعرے لگا رہے ہیں. وہ نعرے اب اس کی تہ میں جاؤ. میں کاکڑ اور تمہاری کابینہ سے مخاطب ہوں کہ ذرا اس کی تہ میں جاؤ تو پتہ چلے کہ یہ ایک نوشتہ دیوار ہے. یہ نوشتہ دیوار ہے. آج ہماری قوم کی شکست یا فتح وہ بھارت کی فتح کے ساتھ وابستہ. بھارت فتح میں ہے تو ہم بھی کہتے ہیں فتح، بالکل ہماری فتح، کیونکہ ہمیں تم نے محکوم بنا دیا نا. ہمیں تو مطلب ہے گلگت بلتستان سے لے کے کراچی تک جو ہے ہم سارے محکوم ہیں، ہم سارے کیپچرڈ ہیں، ہم سارے مقبوضہ ہیں. تو مقبوضہ والے تو پھر ان کا پھر جیت اپنی، ان کی شکست اپنی، ان کی خوشی اپنی، ان کا غم اپنا. ہمارا غم اور تمہارا غم اب فرق پڑ گیا، زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک عوام کا غم ہے، ایک عوام کا غم ہے، اور ایک عوام تڑپ رہے ہیں، اور ایک تمہاری خوشیاں، تمہارے جشن، اور تم بڑے کریش کر رہے ہو نا، بڑے بڑے کریش پروگرام. ارے چیئر ٹیکر صاحب، تم تو آئے ہو انتخابات کے لیے، 90 دن کے اندر انتخاب ہونے چاہیے. تو پھر یہ کیا ادھر ادھر کسانے کھمبے نوچ رہے ہو؟ اور اس کھمبے نوچنے کا رزلٹ یہ نکلا آج عبرتناک شکست جو ہے وہ بھارت سے کھائی. اور اس میں پھر میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ جاؤ جا کے پوچھو نقشہ، اپنی ایجنسیوں سے پوچھو. لوگوں نے بھارت کے چھکے چوکے لگنے پر، وراٹ کوہلی کے چھکے لگنے پر خوشیاں جشن منایا ہے اور تالیاں بجائی. آج دیکھ لو یہ کہاں سے کس کی شکست ہے اور کس کی فتح ہے، کس کی فتح، کون جیتا اور کون ہارا. تو اب ظلم کی جو انتہا ہے اس کو تھوڑا اور بڑھا دو کہ یہ شکست بھی شاید پی ٹی آئی چیئرمین کی وجہ سے ہوئی. یہ سارا اس کے پلڑے میں ڈالو. ساری اچھائیاں جو ہیں وہ پی ڈی ایم کی، وہ چوروں کی، وہ ڈاکوؤں کی، وہ لٹیروں کی، وہ شہباز شریفوں کی، وہ زرداریوں کی، ساری اچھائیاں ان کی، وہ فضلوں کی. جو اچھا ہے ملک میں وہ ان پی ڈی ایم کے جو ہے نا چوروں کا ہے، پی ڈی ایم کے چونچوں کے مربے کے ان مصنوعی ان رہزن نما رہنماؤں کا ہے. رہنما بنتے ہیں اندر سے رہزن. تو ساری اچھائیاں تو ان کی ہیں، اور جو بھی برائی ہے وہ پھر پی ٹی آئی چیئرمین کے کھاتے میں ڈال دو. اس کا نام بھی مت لینا، ہم بھی نہیں نام لیتے. اور جو بھی ہے آج لامحالہ یہ جو شکست ہوئی ہے یہ پی ٹی آئی چیئرمین کی منصوبے کی وجہ سے ہوئی. تو اس لیے آج رات سے ہی اور اس کی پنشمنٹ میں اضافہ کر دو. جاؤ جا کے جیلر سے کہو کہ اس کو اب بٹھا کے رکھو، اس کو اور مزید سے بلکہ بیٹھنے میں تو کھڑا رکھو، تاکہ ٹوٹ رہا ہے ٹوٹ پھوٹ جائے، چیک کر لو، اس کو آزما لو. لیکن آئین علامہ اقبال نے فرمایا تھا، آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی. روباہی کہتے ہیں لومڑی پن کو. وہ شیر بہادر ہے، وہ بریو ہے، وہ بولڈ ہے، وہ ان چوروں لٹیروں کی طرح بے روپیہ نہیں ہے، اور ان چوروں لٹیروں کی طرح روبا یعنی کہ لومڑ نہیں ہے، وہ لومڑی نہیں ہے. تو آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی. تو سزا دو اس کو اور بھی سزا دو. اس کو ورلڈ کپ جیت کے لانے کی سزا دو، اس کو سزا دو. اس کو کینسر ہاسپٹل بنانے کی سزا دو، اس کو سزا دو. اس کو کینسر ہاسپٹل 1 سے 3 بنا کر اس میں غریبوں کا مفت علاج کرنے کی سزا دو اور سزا دو. اس کو نمل یونیورسٹی قائم کرنے کی سزا دو اور سزا دو. اس کو القادر یونیورسٹی ٹرسٹ قائم کرنے کی سزا دو اور سزا دو. اور اس کو عوام کا شعور جگانے کی سزا دو اور سزا دو. اور اس کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ٹرسٹ قائم کرنے کی سزا دو اور سزا دو. اس کو اقوام متحدہ میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ بلند کرنے کی سزا دو اور سزا دو. اس کو اقوام متحدہ میں ایسا قانون پاس کرنے کی کہ آئندہ اسلامو فوبیا کے لیے سال بھر میں ایک دن مقرر کرا کے دکھا دیا یو این او کے اندر، اس بات کی سزا دو. اس کو اور سزا دو اور اس کو اور بھی سزا دو. اس کو سزا دو، اس کو اس بات کی بھی سزا دو کہ اس نے عوام کو جینے جاگتے عزت کا شعور دیا. اس کو سزا دو، اس کو سزا دو کہ اس نے آزاد خارجہ پالیسی اختیار کرتے ہوئے روس اور علاوہ
طاغوتی طاقتوں کے علاوہ بھی اپنے آپ کو آزاد کرنے اور اپنی پالیسیوں کو آزاد کرنے اور اپنی پالیسیوں کو غلامی سے نکالنے کی کوشش کرنے پر سزا دو اور سزا دو، تاکہ تمہارے دل کو سکون مل جائے، تاکہ نانی مریم صفدر مریم نواز کو اور سکون مل جائے، شاید کچھ سکون اس کو مل جائے، کہ جس کو سکون ملتا ہے جو قاتل ہے مسلمانوں کا خونی قاتل گجرات میں بھی کشمیر میں بھی، وہ نریندرا مودی، اس کو دعوت میں بلا کر اس کے آگے سر جھکانے کے لیے، جو سر جھکا کے خوش ہوتی ہے، جو اس کا والد اس سے جفیاں ڈالتا ہے، اس کے بھائی اس سے جفیاں ڈالتے ہیں اور اس کو خوش آمدید کہتے ہیں، ایک قاتل خونی کو ان کی غیرت جو ہے نا اتنی بھی نہیں کہتی کہ یار یہ تو ہمارے مسلم قوم کا قاتل ہے، تو اس کو اپنے گھر میں جاتی عمرہ میں بلا کے اس کی دعوت اس کے آگے پیچھے چلے جاتے ہیں، تو ان کو اور زیادہ خوشی ملے گی۔ جتنی تم عمران خان کو سزا دو گے تو ان قاتلوں کے ساتھیوں کو، ان قاتلوں کے میزبانوں کو اور زیادہ خوشی ملے گی، تو ان کی خوشی بڑھاؤ، بڑھاؤ کاکڑ صاحب، بڑھاؤ بڑھاؤ خوشی، ان کی خوشیاں بڑھاؤ۔ اور یہ جناب چیئر ٹیکر صاحب اور چیئر ٹیکر وہ جو نقوی، تمہیں کس قانون کے تحت تم تمہیں شرم بھی نہیں آتی؟ کس قانون کے تحت تم وزیر اعلیٰ کہلاتے ہو اپنے آپ کو؟ افسوس کا مقام ہے کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جائے گا، خون پھر خون ہے، تبکے گا تو جم جائے گا، کچھ حیا کرو، کچھ شرم کرو، کہاں لے کے آگے تم اس پاک وطن کو جو علامہ اقبال کے خواب پر قائد اعظم محمد علی جناح نے حاصل کر کے دیا تھا، تم اس کو کہاں لے آئے؟ آج ہم مینار پاکستان کے سامنے یوں سر جھکائے ہوئے ہیں کیونکہ ہم آنکھیں نہیں ملا سکتے، کیونکہ ہم آنکھیں نہیں ملا سکتے، اور تم نے آج وہ حالت کر دی ہے، وہ حالت کر دی ہے کہ آج بھارتی ٹیم جیتی تو جشن پاکستان نے بنایا، یاد رکھنا یہ بھارتی ٹیم جیتی، بھارتیوں کا تو جشن کرنا بنتا ہی ہے، لیکن جشن ہم پسے ہوئے مظلوم اور غریب اور مجبور و مقہور اور ہم مقبوضہ، ہم غلام، ہم قوم، ہم 24 کروڑ 25 کروڑ غلام آج بھارت کے اتنی زبردست فتح یابی کے اوپر اور بابر اعظم کی ٹیم کی اتنی زبردست شکست کے اوپر جو ہے وہ ہم 24 کروڑ عوام پسے ہوئے عوام سے خوشی منا رہے ہیں اور ان کو وراٹ کوہلی کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ تو یہ اس کو ذرا ملا کے دیکھیں، اس کو نوشتہ دیوار سمجھے اس کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے، اس کے اندر نوشتہ دیوار ہے، کیونکہ جو قوم کا رہبر ہے اس کو تمہیں 6 ڈیتھ سیل میں ڈال دیا، 6 فٹ کے سیل میں ڈال کے اس کی زندگی کے تم در پہ ہو، اگر اس کو کچھ ہو گیا تو یاد رکھیں جو ہوگا وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن تم نے کچھ کام نہیں کیا ہوا، کچھ کام نہیں کیا ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھارت کی جو ہے وہ جیت کے اوپر جشن منانے والے ہم عوام ہیں، کیونکہ ہم مجبور ہیں، ہم مقہور ہیں، ہم مظلوم ہیں، ہمیں مجبور کر دیا گیا ہے، ہمیں مجبور کر دیا گیا ہے۔ تو یہ نوشتہ دیوار پڑھ لو، نوشتہ دیوار جو ہے وہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ آج ہم آپ کے پیچھے عوام نہیں ہیں، چیئر ٹیکر صاحب، یا چیئر ٹیکر صاحب بڑے صاحب، آپ کے پیچھے عوام نہیں ہے۔ آپ جو پیچھے چیئر لے کے پھرتے تھے کہ سر تھک نہ جائیں، سر آپ بیٹھ جائیں، سر آپ کا یہ ٹیشو پیپر جو ہے نا یہ مجھے پکڑا دیں، میں ڈسٹ بن میں پھینک آؤں گا، اس چیز کا آپ کو اسی سلا میں آپ آج چیئر ٹیکر پرائم منسٹر بن گئے ہیں۔ آپ ذرا خدا کا خوف کریں، کل کو اللہ رب العزت کے ہاں جا کے جواب دینا ہے۔ تم نے اتنا مجبور کر دیا کہ ہمیں مقبوضہ بنا دیا، آج گلگت بلتستان سے لے کر کراچی تک ہم سب مقبوضہ حالت میں، ہم غلام ہیں، ہم غلامی کا رقص کر رہے ہیں، ہم غلام ہیں، غلاموں کی طرح ہمیں تم نچوا رہے، آج تم کو نظر آ گیا کہ یہ بھی کریش کرنا ہے، وہ بھی کریش کرو، ضرور کریش کرو، لیکن انتخابات تو انہیں دو، انتخابات، اور مظلوموں کو، مظلوم کی آج ہے نا عرش تک جاتی، بے گناہ مظلوموں کو، ہماری ماؤں، ہماری بہنوں، میری بیٹیوں کو کس طرح، کس قانون کے تحت جیل میں رکھا ہوا ہے، کیوں؟ اور کیوں لوگوں کو پریس کانفرنس سے کرا پارٹی سے منحرف کر رہے ہو؟ پارٹی کانفرنس تو کر لو گے، لیکن دل سے کیسے نکالو گے؟ وہ جتنے اس کنٹری والوں کو اتنا احسان کیے ہیں، ورلڈ کپ، آج ورلڈ کپ کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، کتنی اچھی شکست کھائی آپ، بس اچھی کہوں گا، کتنی اچھی، جناب ذکا اشرف صاحب، واہ 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 واہ۔ تو ہم مظلوموں کو آزاد کرو، ہمارے میں تو لامحالہ عظیم مجاہد، عظیم رہنما، عظیم دوست، عظیم رہبر، عظیم قائد جناب عمران خان اور ان کے تمام رفقائے کار کو، جن میں سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب اور جس میں ان کے تمام رفقائے کار جو ہیں، ان سب کو باعزت رہا کرو، اور ہماری بہنوں، بیٹیوں، ہماری ماؤں، ہماری بیٹیاں جو بلا وجہ 4-5 مہینے سے پابند سلاسل ہیں، زندہ میں ہیں، ان کو رہائی
دو, उनको आजाद करो. और इसी तरह जो हमारे अजीम तर भाई इमरान रियाज को जो इस तरह वो गायब किया हुआ है, कि दुनिया की हिस्ट्री में ऐसा नहीं. जितना तुम ऐसे करोगे ना उतना ही जाना वो मैं तो खाकू बदहन जलील हो जाएंगे. और वही मैं कहूंगा रिश्ता दीवार देखो, तुम्हारी जो 25 करोड़ अवाम को तुम अपना दुश्मन कर रहे हो. आज का मैच देखो, आज के मैच के ऊपर जो अवाम का तबसरा और रिएक्शन है उसको गौर से देख लो. किसी ने नहीं सर पीटा, किसी ने. मेरे इतने सारे हम बड़ी स्क्रीन पे देख रहे थे, किसी ने सर नहीं पीटा कि 228 वो लीड के जो तस्वुर नहीं कर सकते. ये लीड जो है ना, उस लीड के ऊपर जो अवामी रिएक्शन है, पाकिस्तानी अवामी रिएक्शन जो है, वो एक नविश्ता दीवार है. इतनी बड़ी फील्ड स्क्रीन पे सब खड़े थे, लेकिन जिस वक्त भारतीय इंडियन खिलाड़ी चौके, उनकी सिर्फ 2 विकेटों के अलावा तीसरी ले नहीं सके. और हमारे जो स्पेक्टेटर्स हैं तमाशाई जो बड़ी स्क्रीन पे देख रहे थे, वो उनको वकफ कर रहे थे और तालियां बजा रहे थे. उल्टा हो गया था. और जब हमारे जो है वो खिलाड़ियों की लाइन लग गई, सूखे पत्तों की तरह ये गिरने शुरू हो गए, तो हर पत्ता गिरने के ऊपर हम शोर बचाते थे और वकफ जश्न करते थे और भारतीय बॉलरों को हम वकफ करते थे. ये नविश्ता दीवार है. इस नविश्ता की दीवार को पढ़ लो. और मनहूस अलीम खान, ये तुम अपनी शर्टें ले जाओ अपने घर में जाके, अपने घर में जाके अपने हवारियों को, अपने बच्चों को पहनाओ. तुमने पाकिस्तानी टीम को पहना के पाकिस्तानी टीम को रुस्वा और जलील करवा दिया. और पाकिस्तानी अवाम को जो है ना, ये शर्ट चूंकि तुम्हारी है तो तुमसे लोग नफरत करते हैं. अलीम खान, तुम लूटे हो, गद्दार हो, इसलिए तुमसे लोग नफरत करते हैं. तो तुम्हारी शर्ट से भी नफरत करते हैं. तो लिहाजा इन शर्टों को अब दोबारा ना पहनने देना. ये तुमसे मेरी अपील है. उठा के ले जाओ इसको. ज़का अशरफ साहब, ये शर्टें उतरवाओ. ये क्यों, कितने पैसे दिए हैं आपने इसको इश्तिहार के? ये बहुत गलत बात है. तो लिहाजा इस सारी बात को थोड़ा कहीं को ज़्यादा समझें, गौर से समझें. और हम अवाम की जो मकबूजा हैसियत बना दी है, आज हम ऐसे हैं कि जैसे मकबूजा कश्मीर में, तो फिर रिएक्शन तो आएगा. क्योंकि हर बात की एक हद होती है, एक लिमिट होती है. आप लिमिट क्रॉस करते जा रहे हैं, तो पहले बाइज्जत तौर पर सबको रिहा किया जाए. कोई कसूर नहीं इनका. जरा देखा था जिले शाह को किस तरह शहीद किया था, किस तरह उसको 10-12 कुत्ते उसके ऊपर डंडों से उसको पीट रहे थे. 26 जख्म उस बेचारे गरीब को आए. एक मजलूम, एक एक बेचारा मस्त मलंग बेजर इंसान, उसको तुमने मार मार के 26 उसके ऊपर जख्म लगाए. तुम्हारे पंजाब पुलिस के ये उस्मान के करिंदों ने और मुशल राना सना के करिंदों ने उस गरीब मासूम को 26 जख्म लगाए. 26 शदीद तरीन जख्म, हत्या कि उसका इंतकाल हो गया. और फिर तुम्हें झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आई कि जी वो एक्सीडेंट पे हो गया. और फिर नाम लगा दिया इमरान खान का भी. उसने कभी ऐसा हो सकता है? वो तो उसका आशिक था, वो उसको क्यों करेगा इसको खत्म कर दिया जाए? कुछ तो डरो, कोई खुदा से खौफ करो. और इसी तरह से जो अजीम सहाफी और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो शहीद है पाकिस्तान है, अरशद शरीफ, उसको शहीद कर दिया. और आज उसकी बेचारी बेवा को भी बुरत निकाल रहे हो. तो इसलिए हम मकबूजा हुए ना फिर. तो जब मकबूजा हो गए हैं तो फिर कर लो जुल्म और जितना करना है. इसलिए इस सूरत को वापस करो, नहीं तो फिर नविश्ता दीवार पढ़ लो. बस मैं इस पे ही एक दफा फिर दोबारा से कहता हूँ कि कुछ सोच होश के नाखुन लो. फौरी तौर पे इन सब जो है, इन सब सियासी कैदियों को पहले रिहा किया जाए. मियाँ महमूद रशीद हैं, इसमें एजाज चौधरी साहब हैं, इसमें और सारे अजीम रहनुमा हैं, हमारी माएँ बहनें बेटियां हैं. उनसे क्या खतरा है? डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, उनसे क्या क्या कर रहे हो तुम लोग? काकड़ साहब कुछ होश करो. तो इनका फौरन जवाब वाली रिहाई करके ऐसी फिजा बनाई जाए. और फिर इलेक्शन को अनाउंसमेंट साइमल्टेनियसली, इलेक्शन को डेट को अनाउंस करके इलेक्शन कराओ. तो मैं मोहतरम मोहतरम मुकर्रम जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब को ये कहता हूँ कि आप ये जो कर लेंगे ना, इलेक्शन फेयर एंड फ्री करा लेंगे ना, तो क़यामत तक आपका नाम रोशन हो जाएगा. और बच्चा बच्चा आपका नाम लेके नारा लगाएगा, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, जनरल सैयद आसिम मुनीर जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद. अल्लाह हाफिज.